بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے متعلق ایک اور اہم سوال ہے جس کا جواب ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے اور پھر ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ دیکھیے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہر مسلمان کے لیے سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نماز میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نماز شروع کریں گے، چاہے وہ سنت نماز ہو، فرض نماز ہو یا پھر واجب، یا پھر اسی طرح سے نفل نماز ہو، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پوری نماز میں اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہیں، جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، دوبارہ سے اعوذ باللہ کو اس نماز میں نہیں دہرانا۔ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی ہی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا۔ اور یہ تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ نماز میں کب کب پڑھنی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے بھی سن لیجئے۔ جب بھی آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے جس رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جو سورہ پڑھنی ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ شروع سے پڑھ رہے ہوں، جس طرح کے اکثر لوگ جو ہیں وہ 30ویں پارے کی مختصر صورتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر یا قل اعوذ برب الفلق یا پھر قل اعوذ برب الناس وغیرہ، ان صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی صورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد کو ہی لے لیں، تو پھر اس وقت سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس مسئلے کو پھر سے سمجھ لیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی ایسی سورہ پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثال کے طور پر آپ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، یعنی کہ آپ سنت اور مستحب پر عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ان کا پڑھنا آپ بھول جائیں، یعنی کہ سنت اور مستحب عمل کو بھولنے سے چھوڑ دیں، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو پھر اس سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نماز کے اندر کوئی سنت رہ جائے تو پھر اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر نماز کے اندر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو پھر اس سے سجدہ سہو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز پھر درست ادا نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوگی۔ اب رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورہ پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، تو اس وقت پر پھر سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔
امید ہے بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔